بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تسبیح رمضان کی آج یہ 11ویں نشست ہے، 11ویں روزے کی تسبیح لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج دل نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو جو کہ ابھی 15 سال کا ہے اس کو ایک نصیحت کروں، اور یہ نصیحت آپ تمام احباب کے لیے بھی ہے۔ حافظ کا ایک شعر ہے کہ آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستا تلطف با دشمنا مدارا، کہ دو گیتی دونوں جہان کی آسائش اور آرام اور راحت سکون اس میں ہے کہ دوستوں کے ساتھ تلطف اور مہربانی سے پیش آیا جائے اور دشمنوں کے ساتھ مدارات روا رکھا جائے، ان کے ساتھ خاطر مدارات کا سلسلہ جاری رکھا جائے تا وقت کہ وہ بھی آپ کے دوستوں کے صف میں شامل ہو جائے۔ مدارات کہتے ہیں کسی سے اس طریقے سے پیش آنا کہ جس کے مستقبل میں اصلاح ہو جانے کی امید ہو، کہ دشمنوں سے جو ہے وہ اس طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا کہ اس امید کے ساتھ کہ وہ مستقبل میں اپنی دشمنی سے باز آ جائے گا۔ تو حافظ کا جو یہ شعر ہے یہ میں اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر آج یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس پہ ہمیشہ عمل کرے گا، اور جتنے ہمارے احباب ہیں ان سب کو بھی یہ نسخہ کیمیا دیتا ہوں کہ آپ اگر سکون قلبی چاہتے ہیں، سکون ذہنی چاہتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس باقی رہنے والی دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، تو حافظ نے اس شعر میں یہ سارا نسخہ کیمیا جیسے ایک معجون تیار کر کے دے دیا ہے کہ آسائش دو گیتی تفسیر ای دو حرف است، با دوستا تلطف با دشمنا مدارا۔ اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب اس پہ عمل کریں گے، دوستوں کے ساتھ مہربانی اور لطف کے ساتھ ہمیشہ پیش آئیں گے، اور دشمنوں کے ساتھ مدارات اور خاطر کا تعلق ان سے رکھیں گے تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور وہ ہمارے دوستوں کے صف میں شامل ہوں۔ اب آئیے، تسبیح کی تلقین سے قبل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے چند پھول ہم چن لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی جب آپ سفر میں نکلے تو آیت الکرسی پڑھ لیں، اس سے آپ مکمل طور پر محفوظ رہیں گے، جان مال عزت آبرو ہر چیز اس سے محفوظ رہے گی۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ سفر خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، یا سودا سلف لینے کے لیے بھی اگر ہم جا رہے ہیں، بچوں کو بھیج رہے ہیں، تو اس میں ہم خود بھی گھر سے نکلتے وقت اور بچوں کو تو خاص طور پر اس کی تلقین ضرور کریں گے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے جانا ہے بیٹا۔ ہم اپنے گھر میں تمام بچوں کو الحمدللہ آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی کہ بس کسی کام سے اگر باہر بھی گیا 1 منٹ کے لیے تو آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ خود بھی اس کا اہتمام کریں گے سفر میں نکلنے سے قبل، یعنی کہ اگر جیسے آپ جاب کرتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، گاڑی چلانا ہے یا ٹریول کرنا ہے، بس میں جانا ہے، ٹرین میں جانا ہے، کہیں اس کی عادت ڈالیں، ہم سب اس کی عادت ڈالیں کہ گھر سے نکلیں تو بس آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نکلیں۔ وہ تو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کے ساتھ آیت الکرسی متصل پڑھتے ہوئے نکلے، اس کی عادت ڈالیں۔ گھر میں بچوں کو خاص طور پر اس کی تلقین کریں، نہ پڑھنے پر ان کو ڈانٹیں، ان کو جھڑکیں۔ اس کی پابندی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسا کہ ارشاد فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہ ہمارے جان مال عزت آبرو سب چیز کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ نسخہ کیمیا اتنا آسان سا ہے، لیکن جب تقدیر
کو غالب آنا ہوتا ہے تو ہم سے یہ معمولات چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اس کی پابندی کریں گے۔ آیت الکرسی شریف کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہو تو آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں جس قدر خیر و برکت دیکھنا چاہے گا وہ دیکھ لے گا، یا جس قدر خیر و برکت کا خواہاں ہوگا اسے مل جائے گا۔ تو جس قدر آپ کو رزق چاہیے، جس قدر دولت چاہیے، جس قدر گھر میں خیر و برکت چاہیے، آپ اس نیت سے ایک مرتبہ آیت الکرسی گھر میں داخل ہونے کے وقت پڑھیں۔ ایک تو نکلنے کا بتایا کہ جب آپ نکلیں سفر میں، لمبے سفر میں ہو یا چھوٹے سفر میں ہو، سودا سلف لانے کے لیے ہو تو بھی آیت الکرسی پڑھیں۔ لیکن جب واپس گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو جس قدر آپ کو گھر میں خیر و برکت چاہیے، جتنا رزق چاہیے، جتنی دولت چاہیے، اس نیت سے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اسی قدر خیر و برکت اپنے گھر میں دیکھے گا، یا اسی قدر اس کو رزق جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو سبحان اللہ، حضرت کے ارشاد پر ہم سب عمل کریں گے بحمدہ تبارک و تعالی۔ میرا خود کا بھی معمول ہے اور میں اپنے تمام بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتا رہتا ہوں۔ آپ سب بھی اس کا معمول بنائیں، اور خاص طور پر تو اپنے بچے بچیوں کو اس کی ضرور تلقین کریں۔ جس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے اس کو یاد کرائیں، اور جب تک آیت الکرسی یاد نہ ہو تو بسم اللہ شریف، لا حول شریف یہ تو لازمی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے جانے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اور گھر سے نکلنے سے قبل۔ یہ تو بچوں کو اتنا تو سکھا دیں گے، جن بچوں کو اگر آیت الکرسی یاد نہیں ہے، یا کسی صاحب کو اگر یاد نہیں، خدا نخواستہ، تو اتنا تو ضرور کریں۔ اور آیت الکرسی جلد سے جلد یاد کر لیں۔ اس سے آسان نسخہ خیر و برکت اور حفاظت کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا فیض ہے ماشاءاللہ۔ تو اس پر ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل پیرا ہوں گے۔ اب آئیے 11ویں روزے کی تسبیح تلقین کیے دیتا ہوں۔ تسبیح یہ ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اسم اعظم اس کو فرمایا، اور بہت ساری تفسیروں میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آصف بن برقیہ نے جو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیا تھا، تو دیگر اسماء کے ساتھ میں یا حی یا قیوم کا بھی ذکر ہے کہ اسی اسم کی برکت سے آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کیا تھا۔ بلکہ مجھے خیال گزرتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں اس اسم کا ذکر اس حوالے سے ہے کہ آپ نے، یہ مفہوم حدیث یہ ہے کہ آصف بن برقیہ نے جو ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کیا تھا وہ اسم یا حی یا قیوم کی برکت سے، یا اس اسم کے تصرف سے۔ تو یہ اسم ہے، اور روزانہ کا جو ذکر ہے وہ بتایا جاتا ہے اس طریقے سے۔ اول آخر تین بار درود شریف پڑھ لیں گے، یہ جیسے ضمناً اس کا ایک ذکر آ گیا، چونکہ یہ اسم اعظم کے قبیل سے ہے، بلکہ اسم اعظم ہے۔ تو اول آخر تین بار درود شریف پڑھیں گے، درمیان میں 100 مرتبہ 11ویں روزے کی تسبیح یا حی یا قیوم پڑھیں گے، اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں گے، اور پھر دعا کریں گے۔ یہ تسبیح سحری سے لے کر کے افطار تک کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، خود بھی پڑھیں، اپنے دوست احباب اہل خانہ کو اس کے پڑھنے کی تلقین کریں۔ آپ کا کوئی فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کا گروپ ہو یا یوٹیوب چینل ہو تو اس میں اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کریں، اور جو پوسٹر یہاں سے دیا جاتا ہے اس کو بھی شیئر کریں۔ زیادہ سے زیادہ احباب تک اس ذکر کے نور کو پہنچانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ہم سب مل کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر و اذکار کی اسی طریقے سے محفل رمضان میں جیسے جاری ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ یہ سال بھر جو ہے ذکر کی کوئی دوسری صورت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے جاری رہے۔ اور یہ تسبیح رمضان تو جاری ہی ہے، لیکن اللہ چاہے تو ذکر کی کوئی دوسری صورتیں بھی انشاءاللہ تعالی وہ جاری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔